بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اور جو بھی کام انہوں نے کیے تھے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے پھر اس کو خاک بنا کر اڑا دیں گے. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. اس دن جنتیوں کی قیام گاہ خوب ہوگی اور آرام گاہ بھی بہتر ہوگی. يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. جس دن آسمان پھٹ کر بادل نمودار ہوگا اور کثرت سے فرشتے اتارے جائیں گے. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. اس دن حقیقی بادشاہت بے حد رحم کرنے والے خدا ہی کی ہوگی اور ایمان نہ لانے والوں پر وہ دن بڑا سخت ہوگا. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. نیز اس دن ظالم مارے غم و افسوس کے اپنے ہاتھ کاٹ کھائیں گے اور کہیں گے کاش میں پیغمبر کے ساتھ صحیح راستہ پر لگ جاتا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ہائے میری شامت کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. اس شخص نے میرے پاس نصیحت قرآن مجید آ جانے کے باوجود مجھے بھٹکا دیا اور شیطان تو انسان کو دھوکہ دیا ہی کرتا ہے. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پیغمبر کہیں گے اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. اور ہم اسی طرح ہر نبی کے مقابلہ مجرموں میں سے دشمن بناتے رہے ہیں. ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لیے آپ کے پروردگار کافی ہیں. جو پہلی آیت ہے وہ اہل دوزخ کے بارے میں ہے. میدان محشر میں جب کافر اور مسلمان سب اکٹھا ہوں گے دونوں کے بارے میں ہے. تو پہلی آیت کافروں کے بارے میں ہے. کافر بہت سی دنیا میں بہت اچھے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں اور انسانوں کو فائدہ پہنچانے کا، جانوروں کو فائدہ پہنچانے کا راستہ بنوا دیتے ہیں، پانی کی سبیل لگا دیتے ہیں. یہ سب ہم لوگوں کا کام ہے لیکن وہ بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو جو نیک کام کرتے ہیں ان کو ان کے نیک کام کا اجر دنیا میں مل جاتا ہے. چونکہ ان کا اللہ پر یقین نہیں، آخرت پر یقین نہیں، اللہ کی کتاب کو انہوں نے مانا، اس لیے آخرت میں ان کو اجر نہیں ملے گا. دنیا میں جو کچھ بھی نیک کام انہوں نے کیا ہوگا بغیر ایمان کے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور ایمان والے جو ہوں گے وہ جنت میں اس دن ہوں گے. جنت بہترین ٹھکانہ ہوگا. دو باتیں کہ جنت بہترین ٹھکانہ ہوگا، وہ احسن و مقیلہ، اور بہترین دوپہر کے سونے کی جگہ ہوگی. مقیل کہتے ہیں دوپہر کے سونے کو. دوپہر کے سونے میں بہت زیادہ راحت اور آرام ہوتی ہے، صحت کے لیے بھی مفید ہے، سنت بھی ہے، فطری بات بھی ہے کہ دوپہر میں تھوڑا سونا چاہیے. جب میدان محشر میں حساب کتاب مکمل ہوگا تو وہ دوپہر کا وقت ہوگا. حساب کتاب مکمل ہونے کے بعد کفار دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے اور مسلمان جنت کی طرف چلے جائیں گے. وہ آرام کا ٹائم ہوگا، کھانا کھا کے آرام کا ٹائم ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس جنت پہ تم جا رہے ہو وہ جنت تو بہت اچھی جگہ ہے، اور ابھی جب پہنچ رہے ہو تو وہاں کھا کے فوراً جو آرام کرنے کا ٹائم ہوگا وہ ٹائم بھی بہت ہی پرکیف اور پربہار ہوگا. اب یہ
منظر ہے جو فرشتے اتریں گے لگاتار جنت کے لوگوں سے سلام کر رہے ہوں گے، اور دوزخ کے لوگوں کے لیے عذاب، وعید، شداد لا یعصون اللہ، غیظ و غضب، یہ سب فرشتوں کا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اس میں جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی زیارت اور دیدار ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ آسمان سے ایک باریک ابر ظاہر ہوگا، اس ابر میں اللہ تعالیٰ ظاہر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی اہل جنت زیارت کریں گے۔ اس دن جب یہ فیصلے ہوں گے جنت و دوزخ کے، تو ان فیصلہ میں کوئی دوسرا انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ دنیا میں جو عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، اللہ نے انسانوں کو اختیار دے رکھا ہے کہ اپنی سوچ کے مطابق وہ فیصلہ کر لیں۔ عام طور پر جو ججز ہوتے ہیں وہ ایمانداری سے فیصلہ کرتے ہیں، مظلوموں کو فریاد سنتے ہیں، انصاف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ کبھی فریادی یا ظالم اس کا رشتہ دار ہے، اس کا قریبی ہے، اس نے رشوت دے دی، تو اس کے حق میں، ظالم کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں، مظلوم کے خلاف فیصلہ دے دیتے ہیں، اور جان بوجھ کر کے ناانصافی پر مبنی فیصلے دے دیا کرتے ہیں۔ یا پھر کبھی فیصلہ انسان دینا چاہتا ہے صحیح، لیکن اس کے اوپر دباؤ ایسا ہوتا ہے کہ وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میدان محشر کا جو فیصلہ ہوگا، جو وہاں حکومت ہوگی اور جو عدالت لگے گی، تنہ تنہا اللہ کی ذات مالک ہوگی۔ اس اللہ کے فیصلوں میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا انٹرفیئر نہیں کر سکتا ہے۔ جو اللہ چاہیں گے اور جو جیسا معاملہ ہوگا اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور اس دن کافروں کے لیے بہت ہی دشواری ہوگی، کافروں کے لیے کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد جو دنیا میں ظلم، زیادتی، ناانصافی اور گناہ اور معصیت میں الجھے رہتے ہیں اور غلط سنگت اختیار کرتے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا وہ دن، اس دن ظالم کاٹ رہا ہوگا اپنے ہاتھوں کو، افسوس میں کاٹ رہا ہوگا، پاگل پن میں نہیں، دیوانگی میں، افسوس میں۔ کیوں؟ کیا کرے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا کاش میں دنیا میں رسول کے ساتھ کا راستہ ہم نے اختیار کیا ہوتا، رسول نے جو راستہ طریقہ بتلایا تھا ہم نے اس راستے کا اختیار کیا ہوتا، ہم نے وہ راستہ نہیں اختیار کیا، اس لیے دشوار اور پریشان کن دن ہم کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اور پھر جو رسول کا راستہ چھوڑا اس نے، ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ میں نے فلاں کو دوست بنا لیا تھا، ہماری سنگت جو تھی غلط تھی، غلط آدمی کے ساتھ چلا گیا تھا، دیکھنے میں نیتا تھا، سردار تھا، اس لیے اس کی بات میں آ کر کے ہم نے رسول کا راستہ چھوڑ دیا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، جو ابھی نیتا نگری میں دیکھے جو لوگ رہتے ہیں بیچارے، قوم کے لیے کام بھی کرتے ہیں، لیکن عام طور پر بالکل انہی طرح ان کو ٹون بن جاتی ہے، ان کا چال ڈھال، کپڑا لباس سب ہو جاتی ہے۔ کسی بھی حال میں اپنے غلط سنگت میں اگر مجبوری میں پڑ گئے تو پھر رسول کے طریقے کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ہر جگہ پر رسول کے طریقے کا اختیار کرنا چاہیے۔ یہ جو ہاتھ چبا رہا ہوگا اس لیے چبا رہا ہوگا کہ اس نے اس غلط سنگت کی وجہ سے رسول کے راستے سے، رسول کے طریقے کو چھوڑا ہے۔ کہے گا اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے نصیحت سے محروم کر دیا، نصیحت سے بھٹکا دیا۔ میں نے اس کی دوستی کی، اس کے ساتھ گیا تو صحیح بات سے میں محروم ہو گیا، جبکہ صحیح بات میرے پاس آ چکی تھی، مجھے پتہ چل چکا تھا، میں جان چکا تھا کہ صحیح یہ ہے، لیکن سنگت کی وجہ سے، اس کی تعلیم کی وجہ سے میں نے غلط راستہ اختیار کیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کو تو بہت ہی زیادہ رسوا کرنے والا ہے، وہ تو ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے کہ کسی طرح سے انسان رسوا ذلیل ہو۔ انسان کے ساتھ جو اچھی اچھی باتیں کرتا ہے اور خوبصورت باتیں کرتا ہے، اس کو آرام آشائش کی چیزیں فراہم کرتا ہے، عیش و عشرت کا سامان فراہم کرتا ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ یہ شیطان ہمارا بہت ہمدرد ہے، لیکن وہ بظاہر ہمدرد ہے، اصل وہ چاہتا ہے کہ انسان ذلیل ہو، اور ذلیل وقتی طور پر نہ ہو بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ذلیل ہو جائے۔ یہ شیطان کی ہمیشہ کی سوچ رہی ہے۔ اب یہ دیکھیے اس معاملے میں ہم اور آپ دیکھیں آگے کی جو آیت ہے وقدر، اسی کے بعد میں تشریح کرتا ہوں میں۔ یہ جو آیت خاص طور پر نازل ہوئی ہے، ایک کافر تھا سردار عقبہ ابن ابی معیط، یہ مکہ کا سردار تھا۔ یہ جب باہر سفر سے واپس آتا تھا تو مکہ کے جو باعزت لوگ رہتے تھے ان کی دعوتیں کیا کرتا تھا۔ اس نے دعوت کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا کیونکہ تم اللہ کو نہیں مانتے ہو، اور میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ کا رسول مجھے نہیں مانتے ہو۔
اگر تم اللہ کو ایک مان لو اور مجھے اللہ کا رسول اقرار کر لو تو میں تمہارے یہاں کھانا کھاؤں گا۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ کہیں بھی جائے، کسی کے پاس جائے تو وہاں ایمان کی، اسلام کی، دین کی دعوت ضرور دے، موقع محل کی مناسبت سے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں آپ دیکھیے، جیل میں پہنچے، وہاں دعوت دے رہے ہیں، اور دعوت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مصر پوری بادشاہت دے دی ان کو، اور بادشاہ ہو گئے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دعوت میں گئے، لیکن وہاں دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ تم ایمان قبول کرو گے تبھی میں کھانا کھاؤں گا، کیونکہ وہ سردار تھا، اس نے دیکھا کہ بے عزتی ہو جائے گی اگر بغیر کھانا کھائے چلے جائیں گے یہاں سے، تو اس نے کلمہ وہاں پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد اس کا ایک دوست ابی ابن خلف تھا، یہ بہت ہی شیطان تھا، اس کو پتہ چلا، یہ بہت ناراض ہوا، بہت غصہ ہوا اور برہم ہوا، تو عقبہ نے معذرت کی کہ میں مجبور تھا، وہ کھانا کھائے بغیر چلے جاتے تو میری بے عزتی ہو جاتی، تو ان کو کھانا کھلانے کے لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں ان کو اللہ کا رسول نہیں مانتا ہوں اور اسلام کو نہیں مانتا ہوں، انکار کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ ایسا نہیں مانوں گا، تم جا کر کے ان کی توہین کرو، اور یہ کہا کہ جا کے چہرے پہ تھوکو۔ نعوذ باللہ، یہ بدنصیب گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس نے دوستی کی، دوستی کے نتیجے میں نیتا گیری اور سنگت باقی رکھنے کے لیے اس نے اس طرح سے کام کیا اور یہ محروم ہوا۔ اب یہ محروم تو ہو گیا، دنیا میں ذلیل ہوگا اور دنیا کے بعد آخرت کی زندگی میں ذلیل ہوگا، اور کہے گا وہ کہ کاش میں نے رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا اور یہ فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کی دوستی کی وجہ سے رسول کا راستہ چھوٹ گیا اور اس طرح میں ذلیل ہو رہا ہوں، رسوا رہا ہوں۔ دنیا میں غزوہ بدر میں دونوں ذلیل ہوئے، اور میدان محشر میں جو انجام دوزخ کا ہوگا وہ ہوگا۔ یہ تو جو پس منظر ہے، آشان نزول یہ ہے آیت کی، لیکن اس میں فلانن کا لفظ کر کے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ کبھی بھی ہمیشہ قیامت تک انسان دوستی کرتے وقت اپنے دوست کو دیکھ لے کہ کس سے وہ دوستی کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو وہ دیکھ لے کہ کس کے ساتھ دوستی کرتا ہے، جیسی سنگت ہوگی وہی سوچ اس کی بنے گی، وہی اس کا کردار، وہی اس کا کریکٹر بنے گا۔ اس لیے انسان دوستی کرتے وقت ضرور دیکھ لیا کرے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے، اچھے لوگوں سے دوستی کرنا چاہیے، غلط لوگوں سے دوستی سے بچنا چاہیے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، تم صرف مسلمان اور مومن کے ساتھ رہا کرو، دوستی کیا کرو، ولا یأکل مالک الا تقی، اور تمہارا مال صرف اور صرف متقی و پرہیزگار لوگ کھائیں۔ آوارہ فاسق و فاجر کے بیچ میں گناہ کے موقع پر تم اپنے پیسوں کو مت خرچ کیا کرو۔ دوستی کے لیے ایک تین چیزیں اور بتلائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوست ایسا ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر کے، جس سے مل کر کے اللہ کی یاد آ جائے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ اس کے پاس دوستی کے نتیجے میں تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ تیسری بات، اس کی دوستی کی وجہ سے تم کو اپنی آخرت کی فکر ہو جائے۔ یہ چیز کہاں حاصل ہوتی ہے؟ مسجدوں میں حاصل ہوتی ہے، اور تبلیغی جماعت میں حاصل ہوتی ہے، اور دینی محفلوں میں حاصل ہوتی ہے۔ انسان کو آخرت کی فکر اس کے دماغ میں سوار ہو جاتی ہے۔ یہ جن سے بھی چیز حاصل ہو ان کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے۔ جس کے دوستی میں ہم آخرت سے غافل ہو جائیں ان لوگوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ یہ دوستی کی بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں ترجمہ آیت نمبر 30 کا کرتا ہوں۔ اور رسول کہیں گے اے میرے پروردگار، یقیناً میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے قوم کے لیے، امت کے لیے، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ جو اوپر کی آیتیں آئی ہیں اس میں وہ اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے سنگت اختیار کی تھی، اس لیے رسول کا ساتھ چھوٹ گیا۔ جب رسول کا ساتھ چھوٹ گیا تو قرآن چھوٹ گیا ان سے۔ تو اوپر کی آیت کی وجہ سے تو وہی لوگ کفار مراد ہیں کہ اس طرح سے قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا، بالکل نہیں سمجھا۔ لیکن دوسری حدیثیں ہیں اور آیتیں بھی ہیں کہ اس آیت کا مصداق مسلمان بھی ہیں۔ مسلمانوں کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں گواہی دیں گے کہ میری قوم نے، مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن کو، یہ بہت افسوس، بہت ہی سوچنے کی بات ہے۔ قرآن کریم کو چھوڑنے کا مطلب مفسرین نے بتلایا ہے، ایک تو چھوڑنا یہ کہ اس کو پڑھنا ہی چھوڑ دے،
ایک تو چھوڑنے کی اس پر ایمان ہی نہ ہو، جیسے کافروں کا معاملہ ہے کہ مانتے نہیں اللہ کی کتاب ہے. دوسرا چھوڑنا ہے کہ اللہ کی کتاب تو مانتے ہیں لیکن تلاوت ہی نہیں کرتے، چھوڑ دیا بالکل، یہ بھی قرآن چھوڑ دینا ہے. آج ہم دیکھیں اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں کتنے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. جس طرح دوسرے طبقے کے لوگ آڈیو بجا دیتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ایسے ہم نے بھی شروع کر دیا. وہ بھی بہت کم گھروں میں بجتا ہے، اکثر تو گانے کی آوازیں، دوسری دنیا بھر چیزیں آتی ہیں. زبان سے تلاوت کرنا یہ قرآن کو لینا ہے، اور تلاوت چھوڑ دینا یہ قرآن، نہ تلاوت کرنا یہ قرآن کو چھوڑ دینا ہے، لفظی بات. دوسرا قرآن کو چھوڑ دینا یہ ہے کہ اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنا چھوڑ دیا جائے. آپ دیکھ لیجئے، ایک طرف سے ہمارے یہاں سارے انتظامات ہوتے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کہیں کوئی معنی مطلب سمجھنے والا نہیں ہے، پڑھنے والا نہیں ہے. بڑی محرومی کی بات ہے. حضرت مولانا حسین بن مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کے جیل سے آئے تو وہیں جیل میں ترجمہ لکھا تھا، اور انہوں نے کہا تھا میں جیل سے نکل کر کے آیا ہوں، مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کی جو وجہ ہے ان میں سے ایک بڑی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس کے معنی مطالب نہیں سمجھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں اور لوگوں تک نہیں پہنچاتے ہیں، اس لیے مسلمان رسوا و ذلیل ہو رہے ہیں. میری پوری کوشش ہے کہ اس کے معنی اور مطالب امت میں عام کیے جائیں، لفظاً بھی یعنی پڑھنا بھی لوگ سیکھیں، اس کے ترجمہ بھی لوگ سیکھیں. حضرت نے کہا تھا کچھ بڑے علماء جو اپنے تھے، بہت گہرے علم والے تھے، انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہہ دی کہ عام لوگ ترجمہ نہیں پڑھیں گے، تو اس کا اثر غلط پڑا اور امت نے پورا ایک طرف سے ترجمہ پڑھنا، معنی مطلب پڑھنا چھوڑ دیا. ان لوگوں نے اپنے علم کے مطابق کہا تھا، لیکن اصل تو عام انسانوں کے لیے قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، اس لیے معنی مطلب بھی سمجھنا چاہیے. معنی مطلب سمجھنے کے لیے میں جو کتاب بتاتا ہوں اس کو یاد رکھیں، یہ معارف القرآن مفتی شفیع عثمانی صاحب کی ہے، اس کو پڑھیں، ہندی میں دستیاب ہے. اور اس وقت آسان اردو میں 2 تفسیریں آ گئی ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کی توضیح القرآن ہے، مولانا خالد صفر الرحمانی صاحب کی آسان تفسیر ہے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پڑھنا چاہیے. جو بات نہ سمجھ میں علماء سے معلوم کر لینا چاہیے. اور تلاوت تو ضرور کرنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کسی تلاوت سے کیا فائدہ ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے قرآن پڑھا تو ہر حرف پر ایک نیکی ملے گی. ہر حرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہی کچھ نہیں ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن ثواب ملتا ہے. تو تلاوت سے بھی ثواب ملتا ہے، بغیر مطلب سمجھے بھی ثواب ملتا ہے. اور دیکھ لیجئے بچپن کی چیزیں آپ یاد کیجئے، جو لوگ بہت کم قرآن پڑھنا جانتے تھے، قرآن پابندی سے پڑھتے تھے، ان کے سامنے سونے کا ڈھیر رکھا ہو، کسی دوسرے کا امانت لا کر کے رکھ دو تو سوئی کے نوک کے برابر اس میں بےایمانی نہیں کرتے تھے. وہ لوگ اتنے ایماندار ہوتے تھے. قرآن کی تلاوت کی برکت سے ایمانداری آتی تھی، گھروں میں پردہ ہوتا تھا اور دینداری ہوتی تھی. صرف تلاوت مطلب کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ تلاوت بھی صحیح اچھے طور پر نہیں کر پاتے تھے، لیکن تلاوت ثواب جان کے کرتے تھے تو اس تلاوت کی برکت سے زندگی تبدیل ہوتی تھی. تو کم سے کم ہم تلاوت کی پابندی شروع کر دیں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں کھڑے ہو کر کے ہمارے خلاف ہم گواہی میں شامل نہ ہو پائیں. آپ گواہی دیں گے کہ اس نے قرآن چھوڑ دیا تھا، ہم کہیں گے نہیں چھوڑا تھا، تو بتانا ہوگا کہ ہم تلاوت کرتے تھے. اس کے بعد موقع ملے تو ترجمہ تفسیر بھی پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے. اگر نہیں پڑھ سکتے تو سننا چاہیے، کم سے کم ہفتے میں ایک مجلس ضرور ہونی چاہیے. صحابہ کرام کی سنت ہفتے میں مجلس منعقد کیا کرتے تھے. اور یہ تو 3-4 مطلب ہو گئے. ایک تو قرآن بالکل نہ ماننا، دوسرا تلاوت چھوڑ دینا، تیسرا معنی مطلب کو چھوڑ دینا. تو ہم سے پہلی چیز تو ہے کہ ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا. تلاوت کرتے ہیں، بہت کم کرتے ہیں. دوسری اور اہم چیز جو قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، بالکل ہم نے چھوڑ دیا. کہیں سے کہیں تک نہیں سننے میں آتی کہ کہیں تفسیر ہوتی ہے، تفسیر میں لوگ بیٹھتے ہوں. بیچارے کچھ لوگ کوششیں کرتے ہیں، آتے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول گواہی دیں گے. ایک روایت میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پڑھ رہے تھے تو یہ آیت جب پڑھ رہے تھے تو پوری رات روتے رہے. اس لیے روتے رہے کہ مجھے اپنی قوم کے خلاف کھڑے ہو کر کے گواہی دینی پڑے گی کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. میری گواہی کی بنیاد پر میری امت کے خلاف فیصلہ ہوگا. تو کتنی فکر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم کتنے غافل ہو گئے. اس لیے ہم کم سے کم تلاوت کی پابندی کریں گھروں پر اور اس طرح کی مجالس منعقد کریں. ایک روایت میں آتا ہے یہ ہے کہ رسول گواہی دیں گے، یہ قرآن بھی امت کے خلاف، مسلمان کے خلاف گواہ بن کر کے میدان محشر میں کھڑا ہو جائے گا. آپ نے فرمایا من تعلم القرآن وعلق مصحفہ، جس نے قرآن سیکھا اور اپنے قرآن کے نسخے کو لٹکا دیا. پہلے الماریہ کا مجھ لٹکاتے تھے لوگ، جزدان ہوتا تھا، لٹکا دیا. ولم یتعاہدہ، اور اس نے اس کے معاہدے کی پابندی نہیں کی. ولم ینظر فیہ، اور جو کچھ اس میں تھا اس میں دیکھا نہیں، غور نہیں کیا. جاء یوم القیامت متعلقا بہ،
تو قیامت کے دن وہ آئے گا، اس کے گردن میں قرآن لٹکا ہوا ہوگا، اور قرآن اللہ سے فریاد کرے گا کہ یا اللہ اس نے مجھ کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے میرے اور اس کے درمیان انصاف کر دے۔ قرآن بھی گواہ بن جائے گا، قرآن چھوڑنے والوں کے خلاف اللہ کے نبی بھی گواہی دیں گے، تو کتنی بڑی محرومی ہو جائے گی۔ اس لیے ہم لوگ پابندی کریں، تلاوت جتنا ہو سکے، ایک پارہ 2 پارہ نہ ہو سکے، آدھا پارہ، ایک رکوع، ایک صفحہ تلاوت کر لیں، کچھ ترجمہ بھی پڑھ لیا کریں، ترجمہ سمجھ میں نہ تو علماء سے معلوم کر لیا کریں، لیکن تلاوت ضرور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہفتے وغیرہ میں جو مجلسیں منعقد ہوں اس طرح اس میں شریک ہوں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گواہی دیں گے تو اس گواہی سے ہم لوگ خارج ہو جائیں گے، ہمارے خلاف رسول اللہ کی گواہی نہیں جائے گی، ہمارے خلاف قرآن کی گواہی نہیں جائے گی۔ اب پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، قرآن پیش کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہیں، وہ ایک عام بات ہے کہ ہر نبی کے لیے ہم نے مجرموں سے اس طرح دشمن پیدا کیا ہے، کھڑا کیا ہے، جو مجرم لوگ ہیں وہ دشمنی کرتے ہی رہیں گے۔ اس لیے نبی کی جو مخالفت کرتے ہیں ان لوگوں سے نبی کو بہت زیادہ رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ صبر کریں۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، تمہارا پروردگار کافی ہے ہدایت دینے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے۔ جب ہم اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے تو کچھ مخالفین کھڑے ہوں گے، کچھ لوگ دشمنی کریں گے، لیکن ہم جب پہنچاتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے راستے کھلیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ ہم نے تھوڑی سی دین کی تحریک شروع کی، دین کا کام شروع کیا، مخالفین کھڑے ہو کے ڈر کے مارے گھر میں بیٹھ گئے، تو گھر میں بیٹھ گئے تو اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی، اور جو مخالفین ہیں ان کی طرف سے پیٹے بھی جائیں گے۔ اس ملک کے اندر ہم نے دعوت کا کام نہیں کیا، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا کام نہیں کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے اتر آئیں، اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ جب ہم دین کی دعوت کریں دیں گے، پیغام پہنچائیں گے تو مدد آئے گی۔ اب میں پھر پوری آیتوں کو بتاتا ہوں۔ میدان محشر کا منظر پہلی آیتوں میں بتلایا گیا۔ کافر لوگ جو دنیا میں نیک کام کر کے جائیں گے، آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا، دنیا میں ثواب ملے گا۔ مومن کو جنت کی ٹھکانہ بتلا دیا گا، دوپہر کو جنت میں پہنچیں گے، اور اس دن فیصلے میں نا انصافی نہیں ہوگی، اور جو لوگ غلط سنگت کی وجہ سے دین سے دور ہو گئے وہ لوگ اپنا ہاتھ چبائیں گے، ہاتھ کاٹیں گے۔ اس لیے ہمیں غلط سنگت سے بچنا چاہیے، اچھی سنگت اختیار کرنی چاہیے۔ اچھی سنگت کون سی ہوتی ہے میں نے بتلا دیا، 3 باتیں ہونی چاہیے، ایک تو اللہ کی یاد ہو، یا پھر اس کی سنگت کی وجہ سے علم میں اضافہ ہو، یا پھر اس کی سنگت کی وجہ سے آخرت کی فکر ہمارے ذہنوں میں آ جائے، ایسی سنگت ہم کو اختیار کرنی چاہیے۔ پھر یہ قرآن چھوڑنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی کی بات آ گئی۔ ہم نے قرآن چھوڑ دیا، تلاوت نہیں کرتے ہیں، معنی مطلب نہیں سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی ہمارے خلاف دیں گے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے، بہت بڑی سختی ہے، ہم کو بہت کانپ جانا چاہیے، قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔